یہ 14 اللہ کا سایہ ہے۔ پتہ ہے میں نے علم کی تعظیم ظہیر بھائی کس سے سیکھی؟ یزید کا دربار، آل محمد کے قیدی بھی پہنچے، یزیدی لشکر کے ملون بھی پہنچے، رپورٹیں پیش ہوئی، سر پیش ہوئے۔ یزید نے 4 سر روک لیے، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھ رہا ہوں، باقی اٹھا لو۔ ایک سلطان کربلا کا سر، ایک جس کے علم بناتے ہو، ایک جو شبیہ پیغمبر تھا، ایک جو حسن کی یادگار تھا۔ دیکھتے دیکھتے نا عباس کے سر پہ نگاہ پڑی یزید کی، بلا تشبیہ، کہتے حاضر راس من، یہ کس کا سر ہے؟ اور ذہن میں رہے یزید جیسا دشمن کس کا سر ہے؟ راس العباس ابن علی۔ اچھا، حامل اللواء نظام، جو بنی ہاشم کا علم اٹھانے والا، اس کا ہے یہ؟ این لواء، اس کا علم کہاں ہے؟ علم لاؤ۔ علم آیا، کانا مخرمن ممزقا من ضرب السیوف وطان الرمح الا مقبضہ۔ دیکھا کٹھا پھٹا ہے، کہیں تلوار، کہیں نیزے، کہیں تیر علم میں، لیکن جو ہاتھ پکڑنے والی جگہ اسے مقبض کہتے ہیں عربی میں، وہ بالکل چمکتا ہوا، اتنا شفاف کہ خراش بھی نہیں اس پہ۔ کاشیوگردیزی غضنفر جو پڑھتا ہے نا، بطول کی عزت کی قسم، وہ کسی نہ کسی کتاب سے دیکھ کے پڑھتا ہے۔ اپنے جو سامنے کھڑے تھے نا لشکری، ان سے کہتا ہے وَيْحَكُمْ، اور تباہ ہو جاؤ، کیف استطاعتم ان تنتصروا وَهَذَا الْفَارِسُ الْمِغْوَارُ فِيهِمْ، اور برباد ہو جاؤ جس لشکر میں اس جیسا لشکر پیس دینے والا شاہ سوار تھا، تم نے فتح کیسے پائی؟ تم نے ان پر فتح کیسے پائی؟ اب سب سے پہلے شمر حرامی بولا، کچھ یزید کی خوشامد، کچھ اپنی طرف سے بناوٹ، کہتے حاصرناہم وآتیناہم کحلبۃ شاۃ، ہم نے محاصرہ کیا سپاہی حسینی کا، جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر میں ہم نے حسین کا لشکر مار ڈالا۔ یزید نے نگاہ موڑی، شبس من ربی کی طرف دیکھا، بات بولو، تو بول، تو کیا کہتا ہے؟ کہتے کانو جالسین مانی صاحم فی خیامہم فاثرناہم وآتیناہم کاکلۃ عاقل، یہ اپنے اپنے خیموں میں بنی ہاشم بیٹھے تھے، ہم نے انہیں للکارا، یہ باہر نکلے، جتنی دیر میں ایک روٹی کھائی جاتی ہے اتنی دیر میں ہم نے مار ڈالا۔ پھر اس نے بجار بن بحر ملعون کی طرف دیکھا، اس نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ پھر سنان بن انس کی طرف دیکھا، اس نے بھی ایسی بات کی۔ پھر اس نے ظہیر بھائی ربی بن زیاد ازفانی کی طرف دیکھا، آتقولو، تو کیا کہتا ہے؟ لقد قالوا اصحابی، میرے دوستوں نے سب تمہیں بتا تو دیا؟ کہتے نا، تو بتا۔ کہتے ترید الصدق ام الکذب، سچ سننا چاہتے ہو یا ان کی طرح جھوٹ؟ اب یزید جیسا دشمن بھی کہتا ہے، کہتے لا اريد الا الصدق، چونکہ ان سے جھوٹ کی بو آئی ہے نا، جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں میرے حلق سے اتر نہیں رہے، اس لیے سچ ہی بتا۔ سر اٹھانا، کہتے پھر سچ یہ ہے، خرج علینا بنو ہاشم علی خیول مسرجت جرد مرد بسیوف مسلطت ورواح شاہرت ما ظنناہم رجال ولکننا کننا نحتسبہم صواعق الموت نزلت علینا وحاضر۔ میری طرف دیکھنا، پہلے عربی بارہ ظہیر بھائی مکمل کر لوں، پھر ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ فشتتوا شملنا وفرقوا جمعنا وهزموا ابطالنا وملأوا الارض بدمائنا وكان هذا الفارس الذي راسه بين يديك فيهم اذا حمل على الميمنة
فرقهم تفریقا وحمل علی المیسرۃ مزقهم تمزیقا. اور دشمن کہہ رہا ہے ہمارا علی المیسرۃ فمزقهم تمزیقا وحمل علی القلب خلط اوله بآخره. واللہ لو لم ينزل القضاء من رب السماء لما ابقى منا واحدا. کہتا ہے پھر سچ یہ ہے نایاب نسلوں کے گھوڑوں پہ بنی ہاشم سوار تھے، بجلی کی طرح چمکتی ہوئی تلواریں، موت کی طرح ڈراتے ہوئے نیزے ید اللہ کے خاندان کے بچوں کے ہاتھوں میں تھے. مَا كُنَّا نَحْتَسِبُ رِجَالًا یزید، ہم نے انہیں مرد نہیں سمجھا. جاگنا میں دیکھتا ہوں تماشائی کتنے خریدار کتنے، ہم نے انہیں مرد نہیں سمجھا. بل كُنَّا نَحْتَسِبُ صَوَاعِقَ الْمَوْتِ نَزَلَتْ عَلَيْنَا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کوئی آسمانی بجلیاں ہم پہ گر رہی ہیں. آسمانی بجلیاں ہیں جو ہم پر گر رہی ہیں. شتت شملنا، انہوں نے ہمارے گروہ تتر بتر کر دیے. وفرق جمعنا، ہماری جماعتیں بکھیر کے رکھ دیں. حضم ابطارنا، ہمارے بڑے بڑے شاہ سواروں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. وملأ الارض دمانا، ہمارے خون سے زمین کربلا کو سیراب کر دیا. اب تک بات سارے بنی ہاشم کی تھی. ابھی کمرے بنی ہاشم رہتا ہے. کہتا ہے حاضر الفارس الذی راسہ بین یدیک کان فیہ، اور یہ شاہ سوار جس کا سر تیرے سامنے تخت پہ پڑا ہے یہ بھی ان میں تھا. اب مجھ سے سن. اذا حمل علی المیمنۃ فرقهم تفریقا، جیسے بکھرے ہوئے بادل کے ٹکڑے اڑتے ہیں، میمنہ پہ حملہ کر کے عباس نے ایسے اڑایا. وَإِذَا حَمَلَ عَلَى الْمَيْسَرَةِ مَزَّقَهُمْ تَمْزِيقًا، جب میسرہ پہ حملہ کیا لگتا تھا پرانے کپڑوں کی دھجیاں بکھیر رہا ہے. میمنہ کو بکھرے ہوئے بادل کے جیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں یوں بکھیرا. میسرہ کو پرانی دھجیوں کی طرح لیر کیا. وَحَمَلَ عَلَى الْقَلْبِ، پھر قلب لشکر پہ حملہ کیا. دیکھو قلب توحید کا بیٹا لڑ رہا ہے جاگ. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا لاہور والوں. معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے. معانی الاخبار، شیخ صدوق مقصروں پر بھی حجت ہے. اس میں انہوں نے تیرے مولا شاہ نجف کا فرمان لکھا ہے. علی کہتے ہیں انا قلب اللہ، میں بے دل کا دل ہوں. 5 حصے ہوتے ہیں لشکر کے. مقدمہ جو آگے چلتا ہے، ہرا ولدستے. ساقہ یہ سب سے پیچھے چلتا ہے. دائیں طرف جو لشکر ہوتا ہے میمنہ، جو بائیں طرف ہوتا ہے میسرہ، درمیان میں قلب. میمنہ میسرہ کا حال لاہور والوں سن لیا نا. ربیع بن زیاد اصفہانی کہہ رہا ہے، یزیدی لشکر کا امیر کہہ رہا ہے، سالار کہہ رہا ہے. میمنہ کا حال یہ کیا، میسرہ کا یہ کیا. حمل علی القلب خلط اوله بآخره، علی کے بیٹے نے جب قلب لشکر پہ حملہ کیا نا، یزید پہلی صفوں کو اٹھا کے آخر پہ مارا. نہیں، اب لفظ یہی بھائی یہ ہے. عرفان بھٹی دشمن کا جرنیل، حسینی جرنیل کی شجاعت بتا رہا ہے. کہتے یزید واللہ، اللہ کی قسم، لو لم ینزل، میں اس لیے اب روک کے پڑھ رہا ہوں، مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا لینا. لو لم ینزل القضاء من رب السماء لما ابقى منا واحدا. اللہ کی قسم، اگر آسمانوں کے رب کی قضاء و قدر کا فیصلہ نہ ہوتا، عباس ہم میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھتا. 9 لاکھ میں سے لبا ابقى منا واحدا، ہم میں سے ایک بھی باقی واپس نہ لوٹتا. یہ تو قضاء الہی کا فیصلہ تھا کہ ہم تجھے ہار سنا رہے ہیں. یزید جیسے ملعون نے بھی باقیوں سے کہا دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اسے انعام دیا. ان کے فضائل تو دشمن بھی پڑھے تو انعام مل جاتا.
اور یہ علی کے بیٹو علی اور اولاد علی، یہ جو خاندان ہے یہ کرشمہ انہی کے پاس ہے، یہ دشمنوں سے پڑھوا لیتے ہیں اپنے فضائل۔ اچھا ٹھہرو، کبھی مارے جانے والا مارنے والے کی تعریف کرتا ہے بھلا؟ نہیں کرتا نا۔ عمر بن عبد ود کی بہن علی نے 2 ٹکڑے کر کے اسے رکھا ہوا تھا، بھائی کی لاش پہ آئی، اب بظاہر مرثیہ پڑھ رہی ہے، قصیدہ علی کا ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے قتل علی عمر، قتل علی عمر، علی نے عمر کو قتل کر دیا، قسم علی زہر، علی نے کمریں توڑ دی، سار علی سکرن، علی تو موت کا عقاب بن گیا۔ اب لفظ جو میں نے بات شروع کی تھی کہ تعظیم اس خاندان کے بڑوں سے سیکھی میں نے، یہ بات ہوئی، یہ علم کے پھریرے میں ہاتھ۔ لما سمعت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ مدح اخیہا من العاداء قامت وعمرت النساء الہاشمیات ان یقمنا اجلالا لقفیلها وتقدیرا لشجاعتہ۔ جب شام والی نے دشمن کے منہ سے عباس کی تعریف سنی، خود بھی اٹھی اور ہاشمی بیویوں سے کہا میرے عباس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ خود بھی تعظیم کی، وَأَمَرَ النِّسَاءَ الْحَاشِمِيَّاتِ، اور ہاشمی مخدرات کو کہا اَن یقمنا اجلالا لقفیلہ، میرے کفیل کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤ، میرے کفیل کی تعظیم کے لیے، جو خود کفیلت سجاد ہے، عباس کو اپنا کفیل کہہ رہی ہے، اور پھر کہا بیٹے سجاد علیہ بلوائے اخی، ذرا میرے بھائی کا علم یزید سے لے کے مجھے دو، کیوں؟ اريد ان اقبل مخبزہ، جہاں سے میرے عباس نے پکڑا اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا۔ تو یہ میں نے علم کا چومنا بھی لسان اللہ کی بیٹی سے سیکھا، اس کی تعظیم بھی شریکت الحسین سے سیکھی، یعنی وہی خاندان ساجد بیٹا جانتا ہے عباس کیا ہے، شجاعت کیا ہے، کیا کر سکتا تھا اور حکم امام سے نہیں کیا۔ اسی چیز کی تعظیم کا قرض ہے جو ظہور قائم تک رہے گا۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔ کہیں قاتل نہیں اج تائیں رسن پوائے۔ بسم اللہ، نیاز حسین توجہ۔ سیدہ دے میں قتل تو قید ہوئے، تیری او درد گیا مسائے، آدھا تیدا انہیں آمنا، آمنا میری لاش اٹھے دا سہور غریبی۔